السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے حضرت سکندر ذوالقرنین کے احوال میں بتایا تھا کہ انہوں نے دنیا کے لیے مشرق اور مغرب کا سفر اختیار کیا۔ وہ مشرق میں بھی پہنچے اور مغرب میں بھی پہنچے اور یاجوج ماجوج کو قید کیا۔ پھر انہیں شوق ہوا کہ وہ آب حیات کی طرف سفر اختیار کریں۔ انہوں نے اپنے علماء حکماء سے پوچھا کہ درازی عمر کس چیز کے سبب ہے۔ ایک حکیم صاحب نے اسکندر ذوالقرنین سے عرض کی، اے جہاں پناہ، میں نے حضرت آدم کے وصیت نامے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات کو کاف کے اندر پیدا کیا ہے کہ پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اسے پیے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس کا نام آب حیات ہے۔ یہ سن کر حضرت سکندر ذوالقرنین کو اس کا شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے چاہا کہ وہ آب حیات کا پانی پئیں۔ انہوں نے علماء سے کہا کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ سفر کریں۔ سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم لوگوں کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور تم لوگ یہ بتاؤ کہ سواری کے لیے سب سے زیادہ کون سا جانور چست و چالاک ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ گھوڑی جس نے ابھی تک بچہ نہ جنا ہو، تو وہ نہایت چست و چالاک ہوتی ہے۔ انہوں نے اعلیٰ قسم کی گھوڑیاں چن چن کر مخصوص کر لیں، اور ادھر حضرت خضر علیہ السلام کو بھی لشکر کا پیشوا مقرر کیا اور کوکاف کی طرف سفر کے لیے تیاری کر لی۔ لیکن علماء حکمہ نے بتایا ہے کہ وہاں پہ بحر ظلمات میں بہت اندھیرا ہوتا ہے، وہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا ایک گہرے شب چراغ لے لیں، اس سے روشنی ہوتی ہے۔ انہوں نے گوہر شب چراغ نکال کر حضرت خضر کے حوالے کیا اور تمام تخت و تاج اپنے دانا عقل مند لوگوں کے سپرد کر کے 12 برس کے وعدے پر رخصت ہو کر اس کے لیے چل نکلے۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ راہ بھول گئے اور مسلسل 1 برس تک گھومتے رہے اور لشکر بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ لیکن حضرت خضر بھی لشکر میں موجود تھے۔ وہ ایک اندھیرے میں جا پڑے۔ اس وقت انہیں گہرے شب چراغ یاد آیا۔ انہوں نے اسے نکال کر زمین پر رکھا تو روشنی ہو گئی اور تاریکی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ نے چشمہ آب حیات کا بھی پایا۔ حضرت خضر نے اس میں ہاتھ منہ دھو کر آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ بس اس وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی اور وہ وہاں سے پھر چل پڑے۔ لیکن وہ دوبارہ ایک اور تاریکی میں جا پڑے۔ انہوں نے پھر شب چراغ نکالا اور رکھا تو جتنے لشکر جو ادھر ادھر بھٹکے ہوئے تھے وہ سب آپ کے پاس آ کر جمع ہوئے۔ سکندر ذوالقرنین بھی وہاں پہنچ گئے۔ سکندر ذوالقرنین کہنے لگے کہ آپ لوگ یہیں ٹھہریں، میں آگے جا کر دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ آگے گئے تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پاؤں پر کھڑا ہے اور اپنے منہ میں سور لیے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ ذوالقرنین سے کہا کہ تو اپنی سلطنت اور روشنی ملک کی چھوڑ کر اس ظلمات میں کیوں آ گئے ہو؟ کیا وہ تجھ کو کافی نہیں تھا؟ آپ ذوالقرنین نے اس کے جواب میں کہا کہ میں آب حیات پینے آیا ہوں، تاکہ آب حیات پینے سے زندگی زیادہ ہو اور خدا کی عبادت زیادہ کروں۔ اس بات کو سن کر اسکندر ذوالقرنین کے ہاتھ میں انہوں نے ایک پتھر مثل بلی کے سر کے برابر دیا اور کہا کہ میں تجھ کو غفلت سے ہوشیار کیا، اب تم یہاں سے چلے جاؤ اور اتنے زیادہ لالچی اور حریص نہ بنو۔
یہ سن کر اسکندر ذوالقرنین وہاں آب حیات نہ پا کر اپنے لشکر میں آ گئے۔ پھر سب اکٹھے ہو کر چلے آئے۔ اندھیری رات میں پتھروں پر چل رہے تھے اور گھوڑوں کے پیروں کے نیچے دیکھا تو شب چراغ کی طرح چمکتے ہوئے پتھر تھے۔ انہوں نے اپنے حکما سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ پتھر، انہوں نے کہا کہ یہ وہ پتھر ہیں جو شخص ان کو اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا، اور جو شخص نہ اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ آخر کسی نے ان کو چن لیا اور کسی نے ان کو نہ چنا۔ جب وہ وہاں سے نکل آئے اور روشنی میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ تمام جواہرات یاقوت اور فیروزہ اور زمرد ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت پچھتانے لگے جنہوں نے انہیں نہیں چنا تھا، اور جن لوگوں نے چن لیا تھا وہ اس لیے پچھتانے لگے کہ انہوں نے زیادہ کیوں نہیں چنا۔ انہوں نے اپنے حکمہ سے پوچھا کہ مجھے اسرافیل نے ایک پتھر دیا ہے، اس کا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ پتھر آپ اس ترازو میں رکھیں اور ایک طرف تمام یہ پتھر رکھیں۔ تو جو پتھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے انہیں دیا تھا وہ بھاری تھا، جبکہ دوسرے پتھر ہلکے تھے۔ اور پھر انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے وہ تمام پتھر دوسرے نکال کر اس پہ ایک مشت خاک کو رکھ دیا تو دونوں پلے ترازو کے برابر ہو گئے۔ کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حکمہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرق سے مغرب تک بادشاہت دی، لیکن آپ کو اس سے بھی مطمئن نہیں ہو سکے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا پیٹ اور کھوپڑی کی خواہش ایک مٹھی خاک سے بھرے گی جو گورستان میں نصیب ہوگی۔ حضرت اسکندر ذوالقرنین نے یہ بات سنی تو تمام لشکروں کو اپنے پاس سے رخصت کر دیا کہ وہ لوگ اپنے ملک چلے جائیں، اور وہ وہیں رہ گئے اور پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر چند روز بعد ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں سونے کے تابوت میں وہیں دفن کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی والدہ سے وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے روح کے ثواب کے لیے امیر غریب مسکین بیواؤں میں خوب کھانا کھلانا اور میرے مغفرت کی دعا کرنا۔ ان کی والدہ تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ زار و قطار رونے لگی اور انہوں نے ان کی وصیت پوری کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احوال اسکندر ذوالقرنین کا اور تمام مذکورہ سوالات کے جوابات مکے والوں اور کافروں کو اور ابو جہل کو دیے تو وہاں کے یہودیوں کو یہ جواب سن کر بہت حیران ہوئے اور بولے بالکل سچ کہا ہے کہ تورات اور زبور میں جو جوابات بتائے گئے ہیں وہ یہی ہیں، لیکن ابو جہل ہرگز نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ آپ ایک جادوگر ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ ایک جادوگر تھے۔ ناظرین کرام، ہمارا موضوع آج کا یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔